بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم طاقت کے لیے، قوت باء کے لیے، پٹھوں کے لیے، اعصاب کے لیے، یوں کہہ لیجئے طاقت کی ادویات کا نچوڑ ہے۔ اس میں مین چیز ہے حبۃ الحضرا، جس کو فارسی کے اندر حبۃ الحضرا کہتے ہیں، عربی کے اندر بھی حبۃ الحضرا کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو بن کہا جاتا ہے، لیکن اطباء میں پنساریوں کے پاس یہ آپ کو جو ہے وہ حبۃ الحضرا کے نام سے ہی مل جائے گی۔ تو یہ آپ کے پاس ہے، ایک تو یہ حبۃ الحضرا، دوسرا پستہ، تیسرا بادام، چوتھا کوزہ مصری، پانچواں شہد، اور چھٹا جو ہے وہ مکھن۔ پانچ چیزوں کو تو آپ جانتے ہو، لیکن یہ جو حبۃ الحضرا، اس کے میں یہ ایک بیج ہے، اس کو توڑنے سے اندر سے مغز نکلتا ہے جو کھانے میں لذیذ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے بہت زیادہ گرم اور خشک، مزاج اس کا گرم اور خشک ہے۔ جن لوگوں کے جسم کے اندر پہلے ہی گرمی ہے وہ ضرور استعمال کریں، لیکن اس کے توڑ کے لیے کچی لسی بنا کے دودھ کے اندر پانی ڈال کے کچی لسی بنا کے پی لیں۔ کھیرا کا استعمال کر لیا، تربوز کا کر لیا، چاروں مغز استعمال کر لیے۔ بہرحال یہ طاقت کے نچوڑ ہے، مقوی باء ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور پیشاب اور حیض کو لانے والا ہے، اور حبۃ الحضرا کو زیادہ تر مقوی باء ادویات میں مقوی باء معجونیں بنائی جاتی ہیں۔ ضعف باء کا جو مریض ہوتا ہے ان کو جو آخری دوائیاں استعمال کرائی جاتی ہیں ان میں حبۃ الحضرا بھی ہے، اور اس کا خاص نفع مقوی باء اور مخرج بلغم ہے۔ تو حضرات محترم، یہ آپ استعمال کرو گے، اس کا نام یہی ہے، آج تک یہی پتہ چلا، آج تک کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ آپ جو ہے عرب ممالک میں ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، آپ نے پنساری سے جا کے پوچھنا ہے تو وہ آپ کو حبۃ الحضرا بتلا دے گا۔ تو یہ حبۃ الحضرا یہ آپ آدھا کلو لے لیں، مغز پستہ آدھا کلو، مغز بادام آدھا کلو، کوزہ مصری آدھا کلو، شہد جو ہے وہ آدھا کلو، اور مکھن آدھا کلو۔ بادام، حبۃ الحضرا اور پستہ کو آپ کوٹ لیں، باریک کر لیں، چکی میں پسوا لیں، اور باقی چیزیں ان میں شامل کر کے تو آپ نے ان کو بلونا ہے، جسے کہتے ہیں نا گھوٹنا، جیسے گھوٹا جاتا ہے کسی بھی چیز کو۔ ہمارے ہاں جو ہے یہ جو حلیم وغیرہ بنائی جاتی ہے اس کو گھوٹا جاتا ہے، اسی طرح آپ نے جیسے کوئی بھی خمیرہ بنا کے گھوٹتے ہیں، ایسے آپ گھوٹو گے، اور یہ آپ نے بہت زیادہ گھوٹنا ہے، اور جب آپ دیکھو گے
کہ گھوٹنا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ نے اس کو آگ پہ چڑھا لینا ہے اور نیچے آگ ہلکی سی جلا لینی ہے اور وہاں گھوٹنا شروع کر دینا ہے۔ جب آپ دیکھو گے گھوٹتے گھوٹتے آپ تھک گئے اور گھوٹنا جاؤ بلونا جاؤ مشکل ہو گیا ہے، تو آپ آگ سے اسے نیچے اتار لیں، اور نیچے اتارنے کے بعد آپ سنبھال کے رکھ لیں۔ یہ 1 سال سے لے کے 10 سال تک خراب نہیں ہوتا، طاقت کے اندر بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو آپ نے 25 گرام 2 تولہ سے لے کے 1 چھٹانگ تک استعمال کرنا ہے، اور اوپر سے 1 کلو دودھ جو وہ گرم کر کے پی لیں۔ 1 کلو نہیں پی سکتے تو پھر آپ 1 چھٹانگ استعمال نہیں کرو گے، 25 گرام 2 تولہ استعمال کر کے آدھا کلو دودھ کا استعمال کر لو گے، اور دودھ گرم ہوگا۔ گرمی کا موسم ہے تب بھی گرم، اور سردی کا موسم ہے تب بھی گرم، انشاءاللہ العزیز ہے۔ جتنے لوگ کمزور ہیں ان کے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی ہے طاقت والی، کمزوروں کا عصا ہے، اور جو لوگ گئے گزرے ہیں ان کے لیے ایام جوانی کی واپسی کی گارنٹی ہے۔ لیکن آپ کی مہربانی بھائی، کمنٹس کرنے سے پہلے ایک دفعہ ذرا آپ اس کو استعمال کر کے دیکھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز ہے صرف 15 دن کے اندر آپ اگر محسوس کرو گے کہ واقعی طاقت اور بے انتہا طاقت پیدا ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ مجھے کہنا کمنٹس میں کہ آپ نے جو بیان کیا وہ غلط ہے۔ تو آپ نے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس میں صرف میں نے عرض کیا ایک ہی چیز ہے، یہ مزاج کا گرم اور خشک ہے۔ جن کے مزاج کے اندر گرمی اور خشکی ہے وہ ٹھنڈی چیزوں کے ساتھ گرمی اور خشکی کا توڑ پیدا کرو گے تو انشاءاللہ العزیز ہے اللہ کی ذات سے بہت زیادہ امید ہے کہ تا حیات یعنی کئی سالوں تک اسی آدھا کلو ساری ادویات کا اثر رہے گا۔ پھر کبھی اگر کمزوری محسوس کرتے ہو تو پھر دوبارہ بنا لینا۔ اگر آپ کو یہ مافک آ گئی، آپ نے استعمال کیا، تو انشاءاللہ العزیز پھر کسی دوسری دوائی کی مقوی با ادویات کو آپ ڈھونڈتے نہیں پھرو گے، یہی آپ کے لیے کافی ہوگی۔ سمجھ آ جائے تو استعمال کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ حکیم الیاس عبداللہ کو اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔